پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم 100 انڈیکس پہلی بار 1 لاکھ پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ ماہرین نے اس کی وجہ ملک میں مہنگائی میں کمی کو قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال اور معیشت مستحکم ہوگی۔ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑا دن، سٹاک مارکیٹ میں نیا سنگ میل۔ اقتصادی امور کے ماہرین نے اسے پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ بزنس مین ماہر معیشت عارف حبیب نے کہا کہ ملک میں کاروباری شعبے کے لیے مثبت خبر ہے، اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ جو گورنمنٹ فائنانسز میں جو ڈسپلن آیا ہے اس سے یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ جو بھی انویسٹرز ہیں ان کی ویلیویشن جو ہے اس میں کوئی $25 بلین کا اضافہ ہوا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس میں پھر یہ ہے کہ ایک ایپیٹائٹ ان میں پیدا ہوتا ہے کہ اور فردر انویسٹمنٹ کریں۔ یہ ایک ایریا ہے کہ جو بہتری کی طرف گامزن ہے کہ اب یہ جو سٹاکس ہیں وہ بیٹر ایسٹ کلاس ہے فار انویسٹمنٹ۔ خاقان نجیب کا کہنا ہے پاکستان میں پہلے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی، اب غیر ملکی سرمایہ کاری لائی جائے گی۔ ڈیفالٹ کی باتیں پاکستان میں ہو رہی تھی، اس وقت انفلیشن کم ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ قدرے نیچے آ گیا ہے، اور امید یہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے اور نیچے آ جائے گا۔ پر جو دوسری بات ہے، انویسٹرز کے پاس جو اپرچونٹیز ہیں، جو رسک فری ایسٹس ہیں جیسے ڈپازٹس ہیں، اس میں کم ہو گئی ہیں۔ اگلے 2 سے 3 سال آف کورس پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں ایک اسٹیبلٹی جو ہے وہ تو ضرور رہے گی۔ معاشی تجزیہ کار محمد سہیل کا کہنا تھا یہ خوشائند بات ہے کہ سٹاک مارکیٹ 17 ماہ میں $50 ملین سے اوپر بڑھی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ خوشائندہ بات ہے کہ 17 ماہ میں ایک سٹاک مارکیٹ $50 بلین کی 150% بڑھ گئی ہے۔ ماہر معیشت شہریار بٹ نے کہا ابھی مزید سفر باقی ہے، حکومت اسٹرکچرل ریفارمز لے کر آئی، اگر سرمایہ کاروں پر بھاری ٹیکسز کچھ کم کرتی ہے تو مزید بہتری آ سکتی ہے۔ گورنمنٹ نے جو اسٹرانگ میجرز لیے اکانومی کو فکس کرنے کے لیے، خاص طور پہ ریفارمز، FBR کے اندر ریفارمز اور اسٹرکچرل ریفارمز کیے، ابھی بہت لمبا سفر باقی ہے، لیکن بہرحال اس سفر کا آغاز کر دیا تو آپ نے دیکھا مارکیٹ نے اتنا ویلکم کیا۔ ماہرین کی رائے میں آنے والے دنوں میں معیشت کے حوالے سے مزید اچھی خبریں آئیں گی۔ وزیر اعظم کی سٹاک مارکیٹ کے 1 لاکھ پوائنٹ سے تجاوز پر قوم کو مبارکباد، کہا قوم سے عہد کیا تھا ملکی معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھاؤں گا، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنی سیاستی قربانی دی ہے، ملکی استحکام اور ترقی کے دشمن ملک کو دوبارہ ڈیریل کرنے کی کوشش ناکام کر رہے ہیں۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں مزید کمی ہوئی ہے، شرح سود 15% کم ہوئی ہے، ترسیلات زر ریکارڈ سطح پر پہنچ چکے، ملکی ترقی کے لیے محنت کرتے رہیں گے، دشمنوں کو مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سٹاک مارکیٹ کے 1 لاکھ پوائنٹس کی تاریخی حد عبور کرنے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اظہار تشکر، کہا سٹاک مارکیٹ کی بلندی سمیت ہر تاریخی کام مسلم لیگ نون کے دور میں ہوتا ہے۔ سٹاک مارکیٹ کی بلندی سمیت ہر تاریخی کام مسلم لیگ نون کے دور میں ہوتا ہے، ایسا کہنا تھا ان کا، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ سٹاک مارکیٹ کا 1 لاکھ پوائنٹس عبور کرنا پاکستانی معیشت پر بڑھتے اعتماد کا واضح ثبوت بھی ہے۔ مریم نواز نے مزید یہ کہا کہ سٹاک مارکیٹ کا یہ ریکارڈ حکومت کی دانش مندانہ پالیسیز کا نتیجہ ہے، سرمایہ کاروں کا اعتماد دلیل ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ معیشت بہتر ہوگی تو سیاست بھی اچھی ہوگی، معیشت پر سمجھوتا کریں گے تو پاکستان پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آئیں اور مبارکباد دیں، ہم نے مل کر معاشی ترقی کے لیے کوشش کرنی ہے، اوورسیز پاکستانی ملک میں سرمایہ کاری کریں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ معیشت کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، وہ سٹاک ایکسچینج میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سٹاک ایکسچینج پاکستان میں معیشت بہتر ہوگی تو سیاست بھی اچھی ہوگی، لیکن اگر ہم معیشت پہ کمپرومائز کر لیں گے، پاکستان کی معیشت کو ایک طرف رکھ کے صرف سیاسی چیزیں کریں گے تو پاکستان اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں میں ان سے کہوں گا وہ بھی آئیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آ کے مبارکباد دیں کہ ہم پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں سب ایک ساتھ ہیں، پاکستان میں رہنے والے تمام بزنس مینوں سے اور اوورسیز پاکستانیوں سے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے پیسے واپس لے کر آئیں پاکستان۔ جب تک ہم اپنے ملک میں اپنے پیسے کو نہیں لے کر آئیں گے تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ لیکن اس میں مزید خوشی تب ہوگی جب یہاں لاکھوں لوگوں کے، ملینز لوگوں کے اکاؤنٹس ہوں گے۔ ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ
मईशत की हिफाजत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजे बिन हुसैन की मुलाकात। स्मोक के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तफाक। मुलाकात में फैसला किया गया कि वर्ल्ड बैंक और CDA की मुश्तरका टीम इंसदाद स्मोक प्लान तैयार करेगी। पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रवा बरस इक्वालिटी इंडेक्स 271 तक पहुंचा है। इस्लामाबाद के इक्वालिटी को बेहतर बनाने, महफूज शहर बनाने में वर्ल्ड बैंक के ताउन का खैर मकदम करेंगे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि PTI का एहतजाज। रावलपिंडी में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में बानी PTI अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर नामजद किए गए हैं, जबकि उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर, आरिफ अलवी, खुर्शीद खान समेत मुतादिद को नामजद किया गया है। मुकदमा थाना सादिकाबाद में सदाद दहशतगर्दी एक्ट के दफात के तहत दर्ज किया गया। PTI कारकुनान ने फैजाबाद नाके पर इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की। मुल्जिमान ने डंडों और पथराव करते हुए पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने मौके से 77 PTI कारकुनान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान से वायरलेस सेट, आंसू गैस के शेल, डंडे, गुलेलें बरामद हुई हैं। FIR के मतन के अंदर ऐसा कहा गया। PTI के एहतजाज में रावलपिंडी में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में बानी PTI अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर को नामजद किया गया। उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर, आरिफ अलवी, खुर्शीद खान समेत मुतअद्दिद को नामजद किया गया है। PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज पर मियाँ वाली के थाना पीर पहाई में मुकदमा दर्ज। उमर अमीन गंडापुर, बैरिस्टर उमर नियाजी और जमाल अहसन समेत 52 नामजद और 750 नामालूम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी समेत 15 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने CPAC पर ट्रैफिक रोकी, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की, CPAC पर मौजूद सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि कई अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि बेशतर की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI को चेक करना चाहिए, बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। बुशरा बीबी की जिद पर D चौक पर हमलावर हुए, फिर कपड़े गाड़ियां छोड़कर भाग गए। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। PTI की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 2 नंबरी में 1 नंबर है। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अवाम ना भी हों, धरना जारी रहेगा। पहले अकेले फरार होते थे, अब बुशरा बीबी को भी साथ ले गए। संजगानी में बैठने पर बानी PTI और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये संजगानी बैठ जाते तो आज भी इंटरनेट और सड़कें बंद होती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले बुज़दिली छुपा रहे हैं। आपने हथियार उठाए हुए थे, आपके पास आंसू गैस के शेल और मुसल्ला लोग थे। अफगान शहरी न जाने पाकिस्तान में क्या करने आए। बुशरा बीबी मुसल्ला लोगों को रियासत के खिलाफ उकसा रही थी। ये क्यों नजर नहीं आया कि कोई लाशें गिर रही हैं? अपनी बुज़दिली और अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए लाशों का और गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हथियार आपने उठाए हुए थे। आपने जो गैस के शेल हैं वो नहीं उठाए हुए थे? हाँ, थे आपके पास। मुसल्ला लोग, गैस के शेल और वो तमाम औजार और हथियार जो बड़ी से बड़ी रुकावट को हटा सकते हैं। अफगान शहरी जो ना जाने इस पाकिस्तान में क्या करने आए हैं, जो इल्लीगल हैं इधर। बुशरा बीबी पर जो लोगों को ये तरगीब दे रही हैं तशद्दुद की और तरगीब दे रही हैं हुकूमत के खिलाफ उकसाना, वो सब कुछ तो सब नजर आ रहा है। ये 9 मई 2 था। ये एक और बगावत की कोशिश थी, पाक पर चढ़ाई की सिर्फ KPK से। ये जो बार बार का आपका वो बुखार था, ये भी आखिरी कॉल से उम्मीद है उतर गया होगा। ये सबक मिल गया होगा कि रियासत और हुकूमत से नहीं लड़ते। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।